أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صلوات بر حضرات، کل بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے آغاز گفتگو کیا تھا. آج بھی وہی 2 آیات عنوان بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا. ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا اور اس کو سمیع اور بصیر بنائے. کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے لیے اس کے والدین کو وسیلہ قرار دیا، اور جن کو اللہ نے ہماری خلقت کے لیے ذریعہ وسیلہ قرار دیا، ان کا احترام، ان کی تعظیم، ان کی تکریم، ان کی اطاعت کو ہم پر لازم و واجب قرار دیا. احترام والدین کیا ہے؟ والدین کا احترام کس چیز کا نام ہے؟ اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ حکم شریعت یہ ہے کہ اگر آپ بیٹھے ہوئے
کھانا نوش فرما رہے ہیں، دسترخوان پہ ہیں، یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھا کریں. تو کوئی بڑے سے بڑا اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کے لیے مناسب یہی ہے، حکم یہی ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے رہیں. احتراماً کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ آنے والا اتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، کیسا ہی صاحب منصب کیوں نہ ہو، اس کا عہدہ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے رہیں. آنے والے کو سلام کریں یا جواب سلام دیں، اسے کھانے میں شرکت کی دعوت دیں، لیکن کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. کیوں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ اس لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کھانا جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یہ اللہ کی نعمت، اور اس نعمت سے زیادہ کوئی اور محترم نہیں ہو سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد دیکھیے عزیزوں، یہ باتیں بیچ بیچ میں لوگوں کے گوش گزار کرتا رہتا ہوں. یہ کھانا جو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ عام کھانا ہے جو ہم روز کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں پکایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، دسترخوان پہ ہمارے سامنے آتا ہے. اس کھانے کا اتنا احترام، اتنی تعظیم ہمارے لیے ضروری ہے. اب ذرا آپ تصور فرمائیں کہ جب روز مرہ کا کھانا دسترخوان پہ آ جائے تو اس کا اتنا احترام ہمارے اوپر لازم ہے، تو اگر کوئی کھانا بنا میں حسین ہو، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن ہم جو دیکھتے ہیں اس کو بیان ضرور کرتے ہیں کہ یہ جو مجالس میں تبرک تقسیم ہو رہا ہے یہ سرکار سید الشہداء کے نام پر مل رہا ہے. عام کھانے کی بے حرمتی جائز نہیں ہے، تو جو بنام حسین ملے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل. اب آگے سمجھنا آپ کا کام، بیان کرنا میرا کام تھا. میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ اگر کہیں تبرک تقسیم ہو رہا ہے اور آپ کے گھر میں ماشاءاللہ پہلے سے بہت کچھ رکھا ہوا ہے اور اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ کھایا نہ جا سکے گا، تو اتنا ہی لیجئے جتنا کھایا جا سکے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل. اس بات کو آپ سمجھیں جو میں عرض کرنا، اتنا ہی لیجئے جتنا کھایا جا سکے. آج سے چند سال پہلے میں نے آغا باقر کے امام باڑے میں تحریک کی صورت میں ایک بات کہی تھی کہ بہرحال حالات بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، زمانہ بدلتا ہے، تو بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. جس وقت آبادی کم تھی اس وقت مجالس کی تعداد بھی کم تھی، لوگوں کے ایک زمانے میں حالات بھی بہت اچھے نہیں ہوا کرتے تھے، لہذا تبرک بھی اس طرح سے نہیں تقسیم ہوتا تھا جیسے ماشاءاللہ اب تقسیم ہو رہا ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. لہذا جب کسی چیز میں افراط ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی لوگوں کو اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل. اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا یا قدر و قیمت لوگوں کی نظر سے ختم ہو جاتی. لیکن یہ امام حسین کے نام پر بٹنے والا جو تبرک ہے، اگر آپ امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام سمجھتے ہیں تو آپ کے اوپر لازم و واجب ہے کہ آپ اس کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں. اس کو یہ ادھر ادھر ڈال دینا یا یہاں وہاں رکھ دینا. اسی لیے میں نے تحریک کی صورت میں یہ بات کہی تھی کہ مجالس میں ایسی چیزیں تقسیم کی جائیں کہ جو فوراً خراب ہونے والی نہ ہوں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و توجہ آپ حضرات کی. کسی چیز کی مخالفت کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی چیزیں کہ جو
رکھ کے کھائی جا سکیں، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 8 مہینے 9 مہینے ان کی ایکسپائری ہو تو لوگ اپنے گھر میں رکھ لیں، اور جب مجالس کا سلسلہ کم ہو جائے یا تمام ہو جائے تو اس کے بعد ان چیزوں کو لوگ استعمال کر سکیں۔ تو کھانے کا جب اتنا احترام ہے تو تبرک امام حسین علیہ السلام کا، اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ تو ہمارے لیے تو ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ تو آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اللہ کی نعمت رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے جب انسان کفران نعمت کرنا ہے تو کبھی کبھی نعمتیں سلب بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ میں تبرک کے سلسلے میں جملہ آگے ہے تو میں عرض ضرور کروں گا آپ کے سامنے کہ بھئی یہ آپ کے لیے تبرک نہیں ہے، بس یوں سمجھیں کہ جیسے بنی اسرائیل کے لیے منو سلوہ اتر رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے بھائی، ایک صلوات اور پڑھے بر محمد والے محمد۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ اور کہنا نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل نے جب منو سلوہ کی قدر نہ کی تو ان پر کیا عذاب آیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ تو یہ مجالس، یہ تبرک، یہ تمام چیزیں، یہ سبیلیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اس کا احترام ہمارے لیے لازم۔ تو آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا آ جائے آپ بیٹھے ہوئے کھانا کھاتے رہیں، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور دنیا میں اللہ کی نعمت سے زیادہ کوئی اور محترم نہیں ہے۔ اب آپ مجھے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا ایک سوال کی صورت میں کہ بھیا یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی کہ اللہ کی نعمت سے بڑی کوئی شے کائنات میں نہیں ہے؟ اللہ کی نعمت سے بڑی کوئی شے کائنات میں نہیں ہے۔ تو اب جس ولایت پر اللہ کی نعمتیں تمام ہو جائیں، ایک صلوات پڑھ بر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھ بر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھ بر محمد والے محمد۔ تو میں آ جاؤں، کوئی شاعر آ جائے، کوئی عالم آ جائے، آپ کے استاد آ جائیں، کوئی بھی آ جائے، آپ کھانے کے لیے بیٹھے رہیے، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ماں باپ میں کوئی سامنے آ جائے اور آپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہوں، دیکھیے عزیزوں مجلس کا موضوع ہے خلقت اور وسیلہ، وہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ماں باپ ہمارے سامنے آ جائیں، ہم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہوں، تو حکم یہ ہے کہ کھانا چھوڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں سنا آپ نے؟ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں قبلہ زمانہ اس منزل پہ آ گیا ہے کہ اللہ اکبر کہنا پڑتا ہے، ورنہ ہر آدمی کو والدین کے احترام سے تو واقف ہونا ہی چاہیے۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو اگر والدین آ جائیں تو ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کوئی آئے نہ کھڑے ہو، لیکن والدین آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ والدین کے احترام میں دسترخوان پہ کھانا چھوڑ کے کیوں کھڑے ہو جائیں؟ کہ یہ کھانا اب اللہ کی نعمت نہیں رہا، کیا اب اس کا احترام نہیں رہا؟ کہا نہیں ہے، تو اب بھی یہ نعمت اللہ کی، لیکن والدین کے احترام کے لیے اس لیے کھڑے ہو جاؤ کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور آنے والے وسیلہ نعمت ہے۔ ارے بھائی صلوات پڑھیں بر محمد آنے والے، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے، آنے والے وسیلہ نعمت ہیں۔ تو چونکہ یہ ماں باپ ہمارے لیے اس نعمت کا وسیلہ رہے ہیں، لہذا ان کا احترام اس وسیلے سے، اس نعمت سے زیادہ ان کا احترام ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ وسیلہ نعمت رہے ہیں۔ تو بھیا جن کے ذریعے سے یہ نعمت ہم تک آئی، یہ رزق ہم تک آیا، یہ کھانا ہم تک آیا، یہ روٹی ہم تک آئی، یہ چاول ہم تک آیا، جب ان کا اتنا احترام ہے تو جن کے ذریعے سے نماز ہم تک آئی، جن کے ذریعے سے روزہ ہم تک آیا، جن کے ذریعے سے حج ہم تک آیا، ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے محمد۔ کتنا احترام ہو، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ تو عزیزوں والدین کا احترام بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ دیکھیں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ جو نوجوان ہیں وہ بہت غور سے سنیں جو باتیں میں ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ احترام والدین کس حد تک ضروری ہے۔ باپ کے سامنے، ماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ غور کیا آپ نے؟ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں،
اگر کوئی لڑکا، اگر کوئی اولاد اپنے ماں یا باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہوئی نظر آئے تو دنیا اسے نالائق سمجھتی ہے، لائق نہیں سمجھتی۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اب یہ مجمع نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ دنیا اسے نالائق سمجھتی ہے، لائق نہیں سمجھتی۔ تو جو بیٹا اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرے وہ نالائق بیٹا ہے، لائق نہیں ہے۔ تو جو صحابی محمد کے سامنے اونچی آواز میں بات، ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے، ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ یہ سنیں، یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنیں بہت غور سے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ان ساری باتوں کو غور کرنا ضروری ہے۔ اگر باپ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو باپ کے آگے آگے نہ چلیے۔ فقط یہ چھوٹ ہے کہ اگر حفاظت کا خیال ہو، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر حفاظت پیش نظر ہو تو بات الگ ہے، ورنہ باپ کے آگے نہ چلو، باپ سے آگے قدم نہ بڑھنے پائے، باپ کے پیچھے پیچھے چلو۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ باپ بوڑھے ہو گئے، ہم جوان ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ اب باپ دھیرے دھیرے چل رہے ہیں تو ہم آگے آگے چل رہے ہیں۔ نہیں، حکم یہ ہے کہ دھیرے دھیرے چلو، پیچھے پیچھے چلو، کیوں کہ یہ تمہارے باپ ہیں، ان کا احترام تمہارے اوپر لازم ہے۔ باپ کی آواز پہ آواز بلند نہ کرو، باپ کے پیچھے چلو۔ لیکن یہاں عالم یہ ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، یہاں عالم یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی ساری ناکامیوں کا ٹھیکرا اپنے ماں باپ ہی کے سر پر پھوڑنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ شاید عجیب و غریب جملہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ یعنی آپ کو اس قسم کے لوگ ملتے ہیں کہ جو بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں۔ میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، کہ جو بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، سو کالڈ انٹلیکچوئلز بن جاتے ہیں، اب ان کی سمجھ میں ماں باپ کا احترام نہیں آتا، اب باپ کا احترام ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اماں کا احترام ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اپنے ابا سے کہنا آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم اس زمانے کے ہیں، ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے۔ یہ اکبر الہ آبادی بھی بڑے زبردست شاعر تھے، بڑے غدر کے شاعر تھے۔ اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں؟ میرے خیال میں جو ہاں بزرگ بیٹھے ہیں شاید وہ داد دیں، پہلے ہی مصرے پر داد دیں کہ رہتے الہ آباد میں تھے لیکن لکھنؤ کے حالات سے خوب واقف تھے۔ کیا سن رہا ہے آپ؟ خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ، رہتے الہ آباد میں تھے لیکن اس شہر کے حالات سے خوب واقف تھے، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ حاکم نہ کوئی شہن سے بنگلے میں سوئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے۔ جانتے ہیں نا بڑے غضب کے شاعر تھے اکبر الہ آبادی، تو انہوں نے نفس کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کی تکریم ہمارے اوپر لازم و واجب قرار دی گئی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ماں باپ کے ذریعے سے ہمارا رزق ہم تک آیا، ماں باپ کے ذریعے سے اللہ کی یہ نعمت ہم تک آئی، اللہ نے ہمارے ماں باپ کو ہماری خلقت کے لیے وسیلہ قرار دیا، لہذا ماں باپ کا احترام ہمارے اوپر لازم و واجب قرار پایا۔ اب عزیزوں سنیں جو بات اس وقت کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ ان کے والد ان کے باپ ہیں، ہمارے نہیں، ہمارے والد ہمارے باپ ہیں، ان کے نہیں، ان کے باپ ان کے باپ ہیں، ان کے نہیں، لیکن عزیزوں ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو سب کے باپ ہیں۔ اور توجہ آپ حضرات کی، صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں قبلہ کل ماں پر مکمل گفتگو ہو چکی ہے، میرے خیال میں سارے حضرات نے سنی ماں کے اوپر گفتگو، اور میں نے آپ کے سامنے کافی گفتگو کی ماں کی عظمت کیا ہے۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن ماں کی فضیلت سننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی باپ کو اگنور کر دے، باپ کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مردانی مجلس ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔
ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آلہ پوری توجہ آپ حضرات کی طرف سنیے قبلہ جو میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ کوئی سمجھدار خاموش نہیں رہے گا کہ بھئی ماں کی ساری فضیلتوں کے اقرار کے باوجود، ایسا آپ جملہ سنیے گا، تمام حضرات سے توجہ چاہتا ہوں کہ ماں کی فضیلتوں کے سارے اقرار کے باوجود ہمیں کم سے کم یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ ماں کی لاکھ فضیلت صحیح، لیکن شریعت نے ہماری ماں کو طلاق دینے کا حق ہمارے باپ کو دیا۔ نہیں غور کیا آپ نے بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے میں کیا ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلہ محمد۔ نہیں غور کیا بھائی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب جملہ سنیے کہ جب امت کی، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، بہت توجہ، کہ بھیا جب ہماری ماں کو طلاق دینے کا حق ہمارے باپ کو حاصل ہے تو امت کی ماں کو طلاق دینے کا حق امت۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ محمد۔ ہے یا نہیں؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آلہ محمد۔ تو بھیا جب اپنے باپ کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے تو امت کے باپ کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو یاد رہتا ہے کہ ان کو ام المومنین کہا گیا، اور یہ یاد نہیں رہتا کہ علی کو باپ کہا گیا، علی کو باپ کہا گیا۔ لیکن اب عزیزوں کیا کیا جائے، آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں، اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، میل کی بات کرتے ہیں، بہرحال بھائی چارہ کچھ برا نہیں ہوتا، لیکن میں ایک چیز آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخصیت وہ ہے کہ جو کسی فرد واحد کا باپ نہیں ہے، بلکہ کون کا تمام بنی انسانی کے باپ۔ کون؟ جناب آدم ہیں باپ یا نہیں؟ جناب آدم تو سب کے باپ ہیں نا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے، جو باہر بیٹھے ہیں ان کے، جو گھروں میں ہیں ان کے، جو مجلس میں نہیں آئے ان کے، کیا سن رہے ہیں؟ بہت توجہ ہیں؟ اچھا جو مجلس میں آنے کو جائز نہیں سمجھتے ان کے بھی باپ، سب کے باپ ہیں یا نہیں باپ؟ مسلمانوں کے باپ، اہل ہنود کے باپ، عیسائیوں کے باپ، یہودیوں کے باپ، سب کے باپ جناب آدم ہیں یا نہیں؟ کہاں جناب آدم سب کے باپ ہیں، جناب آدم سب کے باپ ہیں، سب کے باپ جناب آدم ہیں۔ کسی کا تذکرہ ہو رہا تھا، میں کہا صاحب چھوڑیے، عجیب و غریب آدمی ہے، امریکہ میں رہتے ہیں، کبھی کبھی یہاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، صاحب عجیب آدمی ہے، ان کو یہی نہیں معلوم ان کے باپ کی قبر کہاں ہے۔ لیکن یہ امید نہیں تھی آپ سے، یہ امید نہیں تھی کہ آپ اتنی آسانی سے یہ جملہ سنیں گے۔ صاحب بڑے نالائق آدمی ہیں، بڑا نالائق بیٹا ہے، اس کو یہی نہیں معلوم کہ اس کے باپ کی قبر کہاں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جناب آدم کون ہے؟ کہ تمام انسانوں کے باپ۔ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں تمہارے باپ کی قبر کہاں ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے بھیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ۔ سنا یار میں نہیں سنا بھیا، تمہارے باپ کی قبر کہاں ہے؟ کس جگہ ہے قبر تمہارے باپ کی؟ جناب آدم کہاں دفن ہے؟ کس جگہ ہے جناب آدم کی قبر؟ ارے بھیا یہ ظاہرین بھی نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کہاں ہے جناب آدم کی قبر؟ کہا بھیا جناب آدم کی قبر ہے نجف اشرف میں۔ آدم کہاں سو رہے ہیں؟ کہا مولا علی کے پہلو میں سو رہے ہیں۔ یہی تو ہمارے مولا کی شان ہے، ایک جانب آدم آرام کر رہے ہیں، دوسری جانب نوح آرام کر رہے ہیں، دو نبی علی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، دو نبی علی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں۔ ان کو یہ غرہ ہے وہ نبی کے پہلو میں سو رہے ہیں، ہمارے علی کے پہلو میں نبی سو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آلہ۔ ہمارے نبی کے نبی کے پہلو میں وہ سو رہے ہیں، اور یہاں مولا علی کے پہلو میں دو نبی سو رہے ہیں۔ آدم بھی علی کے پہلو میں سو رہے ہیں، نوح بھی علی کے
پہلو میں سو رہے ہیں، علی کے پہلو میں دو نبی آرام کر رہے ہیں، دو نبی آرام کر رہے ہیں. اب جناب آدم کی قبر پہ کون جاتا ہے؟ زیارت کون پڑھتا ہے؟ کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں بھائی. قبرستان ایک ہے، ہمارے باپ بھی وہاں دفن ہیں، آپ کے باپ بھی وہاں دفن ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ہمارے باپ سے دشمنی ہے، اپنے باپ کی قبر پر تو جائیے. سنا آپ نے؟ نہیں سنا؟ ارے بھیا ہمارے باپ سے دشمنی ہے، کم سے کم اپنے باپ کی قبر پر بھی تو جاؤ. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے علاوہ کوئی آدم کی قبر پر نہیں جاتا، کوئی آدم کی قبر پر نہیں جاتا. ارے بھائی علی ولی ہمارے ہیں، تمہارے نہیں. علی کو وصی و رسول اللہ ہم کہتے ہیں، تم نہیں کہتے. علی خلیفہ بلا فضل ہمارے لیے ہیں، تمہارے لیے نہیں. ساری باتیں مانی، مگر آدم تو تمہارے باپ ہیں. سنایا پہ نہیں سنا؟ آدم تو تمہارے باپ ہیں. ابھی تک تمہیں نہیں معلوم تھا کہ قبر کہاں ہے. اب ہم چیخ کے بتا رہے ہیں کہ قبر نجف میں ہے، تب بھی کوئی نہیں جاتا. آپ نے سنا کہیں سے کوئی قافلہ جا رہا ہو، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ جناب آدم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ جناب آدم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ بھئی جناب آدم باپ ہیں، یہ باپ کی قبر پر جا رہے ہیں. پتا چلا کہ علی کی عداوت میں باپ کی قبر پر بھی جانا نہیں چاہتے. سنا آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ علی کی عداوت میں باپ کی قبر پر بھی جانا نہیں چاہتے. جی چاہے تو بولیے گا، جی چاہے تو نہ بولیے گا. مسئلے کی صورت میں آپ کے سامنے نکتہ پیش کر رہا ہوں. ارے بھیا یہ علی کے دشمن ہیں، جب اپنے باپ کے نہ ہوئے تو آپ کے کیا؟ اپنے باپ کے نہ. ایک صلوات اور پڑھیں پر محمد وآلہ. غور کیا آپ نے؟ اللہ نے بخشا ہے ابو طالب کو وہ بیٹا، ایسا دنیا میں کسی کا کوئی لال نہیں ہے. اور کافر ابو طالب کو کہتے ہیں وہی لوگ جن کا ننیال تو ہے لیکن ددیال نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ. غور کیا آپ نے؟ تو جناب آدم بھی کہاں؟ کہ جناب آدم بھی نجف میں، اور جناب نوح بھی نجف میں. آدم بھی وہیں، نوح بھی وہیں. اور سنیں گے آپ مدینے جائیں، مسجد نبوی میں جائیں، رسول اللہ کی زیارت پڑھنا چاہیں، کوئی زیارت پڑھنے نہیں دیتا. کوئی زیارت پڑھنے نہیں دیتا. کوئی روضے کی جالی کو بوسا دینے نہیں دیتا. خدا بند عالم کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، قسم خدا کی. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ کو، ان کی آپ مجلسیں پڑھیے، کہیں مل جائیں تو آپ کو نظم کا لطف آئے گا. لاجواب علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ، انہی کا جملہ ہے. ہو سکتا ہے کسی اور کے منہ سے آپ نے سنا ہو، لہذا میں نام لے کے عرض کر رہا ہوں. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ اللہ نے بھی آواز دی کہ تم میرے حبیب کے روضے کی جالی کو چومو یا نہ چومو، تم میرے رسول کی قبر کو بوسا دو یا نہ دو، لیکن میں بھی اپنے حبیب کا نام ایسا رکھ دوں گا محمد کے نام لینے والے کا لب لب کو نہ چومے تو میرا نام. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدینے میں کوئی زیارت نہیں پڑھنے دیتا، لیکن نجف اشرف میں اس وقت تک کوئی زائر داخل ہی نہیں ہوتا. دیکھیں اب زائرین کو لطف آئے گا، سب کی سمجھ میں شاید نہ آئے. اس وقت تک کوئی مولا علی کے حرم میں داخل ہی نہیں ہوتا جب تک پیغمبر اسلام کی زیارت نہ پڑھ لے. غور کیجئے جو میں عرض کر رہا ہوں. روضہ کس کا ہے؟ رسول کا. جناب آدم ہے، ٹھیک ہے، جناب آدم کی زیارت ہے. جناب نوح ہے، ٹھیک ہے، جناب نوح کی زیارت ہے. لیکن اس وقت تک کوئی حرم میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ کی زیارت نہ پڑھ لو.
بغیر زیارت رسول پڑھے ہوئے کوئی روزے میں داخل نہیں ہوتا، کوئی روزے میں داخل نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کی زیارت نہ پڑھ لے۔ 2007 میں جب میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے وہاں نجف اشرف میں ایک منقبت کہی۔ میں شعر سنانے کا زیادہ عادی نہیں ہوں، لیکن جی چاہ رہا اس وقت موضوع کے اعتبار سے ہے تو صرف 2 شعر سنیے کہ نجف اشرف میں نے منقبت کہی تھی، اس کے 2 شعر اس موضوع سے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہوں نوح کے آدم یہاں موجود ہیں بن کر، سنیے قبلہ، کہ ہوں نوح کے آدم یہاں موجود ہیں بن کر، عمران کے بیٹے کے وفادار نجف میں۔ ایک صلوات پڑھیں بال محمد وآل محمد۔ سنیے کہ ہوں نوح کے آدم یہاں موجود ہیں بن کر، عمران کے بیٹے کے وفادار نجف میں۔ اب شعر سنیے گا، عمران کے بیٹے کے وفادار نجف میں، جیسے دل چاہے ویسے دا دیجئے گا کہ عمران کے بیٹے کے وفادار نجف میں، اور پڑھنا ہے محمد کی زیارت بھی یہاں پر رہتے ہیں مدینے کے بھی سرکار نجف میں۔ ایک صلوات پڑھے بل محمد وآلہ مدینے کے بھی سرکار نجف میں۔ ایک صلوات اور پڑھیں بل محمد وآلہ سرکار مدینہ بھی ملیں گے تو وہی ملیں گے کہ جہاں مولا علی ملیں گے، جہاں مولا علی ملیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نجف میں جاتے ہیں تو علی کے ساتھ ساتھ نبی بھی ملتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب ہم نجف پہ جاتے ہیں تو ہمیں علی کے ساتھ ساتھ نبی بھی ملتے ہیں۔ اب ایک جملہ ذرا الٹ کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں آپ کیسا رسپانس کرتے ہیں۔ کہ لوگ کہتے ہیں جہاں محمد رسول اللہ وہاں علی ولی اللہ، میں کہہ رہا ہوں جہاں علی ولی اللہ وہیں محمد۔ صلوات پڑھیں بل محمد وآلہ محمد۔ ایک صلوات اور پڑھتے بل محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب آدم باپ، اب سنیے عزیزوں باپ ہوتا کیا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کل جو کچھ پڑھا تھا میں نے اسی کی مناسبت سے باپ کے لیے بھی عرض کر دوں۔ دیکھیں عزیزوں، حضرت عباس میں نے پورا عشرہ پڑھا سرکار قمر بنی ہاشم پر، کچھ چیزیں چھوٹ گئی تھیں، میں نے انہی مجلس میں وعدہ کیا تھا کہ آگے کی مجالس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیں عزیزوں ایک چیز مشہور ہے، وفا، حضرت عباس کی وفا، سقائی، علمداری، شجاعت، علم، صبر، حلم، اطاعت معصوم، غور فرمایا آپ نے، عصمت، بی بی زہرا کا بیٹا ہونا، ان میں سے اکثر چیزوں کے اوپر میں نے آغا باقر کے امام باڑے میں گفتگو کی اپنے حسب حیثیت، لیکن وفا کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں ہوئی۔ وفا آپ سنتے ہیں نا، وفا، حضرت عباس کی وفا۔ آپ مجھے بتائیے وفا کہتے کسے؟ آپ وفا کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا ہوتی ہے وعدے کی، جب وعدہ ہوتا ہے تو وفا ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی کو تسلیم بھی کہتے ہیں، اسی کو تسلیم کہتے ہیں۔ ہمارے چھٹے امام نے سرکار قمر بنی ہاشم کی قبر مطہر پر آ کر جو زیارت پڑھی، اس میں ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی تسلیم اور تصدیق۔ تسلیم ہی کو وفا کہتے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ؟ تسلیم کو وفا کہتے ہیں۔ ایک بات عرض کروں، سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان لانے والوں تم سلم میں یعنی تسلیم میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو منزل تسلیم میں آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمے کا نام اسلام نہیں ہے، تسلیم کا نام اسلام ہے۔
نہیں قبلہ آپ نے بہت ہلکے انداز میں سنا. ایک صلوات پڑھا بر محمد وآلہ. کلمے کا نام اسلام نہیں بلکہ تسلیم کا نام اسلام ہے. تسلیم کا نام اسلام. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ ابو طالب منزل تسلیم میں رہے یا نہیں رہے؟ نہیں سنا آپ؟ ہائے ہائے ہائے. منزل تسلیم میں رہے یا نہیں رہے؟ ایک بار وعدہ کیا پیغمبر سے میرے لال تم توحید کی تبلیغ کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا. اس وعدے کو وفا کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ ہر موقع پر وعدے کو وفا کیا یا نہیں کیا؟ اسے کہتے ہیں تسلیم, اسے کہتے ہیں وفا. غور کیا آپ نے تو ابو طالب کی زندگی میں تسلیم ثابت ہے یا نہیں تعمیل؟ جو وعدہ کیا اس کو جناب ابو طالب نے وفا کیا. شیب ابی طالب میں رہے, لوگوں کا بائیکاٹ ہوا اس کو برداشت کیا, بھوکے رہے پیاسے رہے, لوگوں کے مظالم سہے, لیکن منزل تسلیم میں رہے. اللہ کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ تم منزل تسلیم میں آ جاؤ. اب جیسے دل چاہے ویسے یہ جملہ سنیے گا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو تسلیم میں آنے کا حکم دیا گیا ہے, منزل تسلیم پہ ثابت قدم رہنے والوں کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. یہ بالکل الگ موضوع ہے انشاءاللہ پڑھان کی مسجد کے خمسے میں اسی کے اوپر گفتگو ہوگی. میں نے صرف عرض کر دیا تھوڑی سی بات آپ کے سامنے. جناب ابو طالب نے وعدہ کیا. کس سے وعدہ کیا؟ پیغمبر سے وعدہ کیا. اس وعدے کو وفا کیا یا نہیں کیا؟ آپ بتائیے وعدے کو وفا کیا یا نہیں کیا؟ کہ بے شک وعدے کو وفا کیا. مولا علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول اللہ سے نصرت کا وعدہ کیا. وعدے کو وفا کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا. یہ بستر رسول پر جو سو رہے ہیں یہ وعدہ ہی تو وفا ہو رہا ہے. یہ بدر میں جو تلوار چلا رہے ہیں یہ وعدہ ہی تو وفا ہو رہا ہے. یہ احد میں جو رسول کی نصرت کر رہے ہیں یہ وعدہ ہی تو وفا ہو رہا ہے. یہ خندق, خیبر, احد, بدر, حنین, صلح حدیبیہ, یہ ہر جگہ وعدہ ہی تو وفا کرتے رہے. کہاں وعدہ وفا کرتے رہے؟ علی نے جو وعدہ کیا اسے وفا کیا. 80 جنگیں ہوئیں رسول اللہ کی, 80 جنگیں. ہر جنگ میں مولا علی نے رسول اللہ کا ساتھ دیا. لیکن شاید آپ کو لطف آ جائے اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ 80 جنگیں جو ہوئیں یہ دوران قیام مدینہ ہوئیں, دوران قیام مکہ نہیں ہوئیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہجرت کے بعد ہوئیں, ہجرت سے پہلے نہیں ہوئیں. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب حنین کے بارے میں کیا خیال, لیکن حنین جو ہے وہ بھی ہجرت کے بعد ہے, دوران قیام مدینہ, جب مدینہ میں قیام تھا. اب فتح مکہ میں گئے اس کے بعد وہاں جنگ ہوئی وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ہجرت کے بعد ساری جنگیں ہوئیں, ہجرت سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی. ان 80 جنگوں میں علی کی تلوار رسول اللہ کی نصرت کرتی رہی. جی چاہے تو داد دیجئے گا ورنہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ 80 جنگوں میں بعد ہجرت جو کام علی کی تلوار نے کیا قبل ہجرت وہی کام ابو طالب کی ہیبت نے کیا. وہی کام. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. ہیبت جناب. یہ مکے کے مشرکین جو مدینے لڑنے آ گئے کہ مکے میں نہیں لڑ سکتے تھے, لیکن یہ ہیبت تھی جناب ابو طالب کی. یہ جناب ابو طالب کی ہیبت تھی. تو جناب ابو طالب نے جو وعدہ کیا وہ وفا کیا یا نہیں کیا؟ کہ کیا. مولا علی نے جو وعدہ کیا پورا کیا یا نہیں کیا؟ کہ بالکل. مولا علی نے جو وعدہ کیا اسے وفا کیا. اچھا صرف مولا علی نے نہیں, خود پیغمبر نے جو مولا علی سے وعدہ کیا انت اخی و وصی و وارثتی و خلیفتی, وہ خلافت والا وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ کہا صاحب 1.25 لاکھ حاجی گواہ ہیں وعدہ وفا کیا. غدیر خم کا میدان گواہ ہے کہ رسول نے وعدہ وفا کیا. تو ابو طالب نے وعدہ کیا وفا کیا, علی نے وعدہ کیا وفا کیا, رسول نے وعدہ کیا وفا کیا. لیکن اگر کہا جائے وفا تو ذہن میں کون آتا ہے؟ ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں, خدا کے لیے سنیے, باپ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے نا. کل میں حضرت عباس کی مدح ماں کے حوالے سے کر چکا ہوں.
آج باپ کے حوالے سے سنیے، انشاءاللہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. جب وفا کا لفظ آتا ہے تو ذہن میں کون آتا ہے؟ سب سے پہلے کون ذہن میں آتا ہے؟ محمد نہیں، ابو طالب نہیں، علی نہیں. سب سے پہلے کون آتا ہے ذہن میں؟ آتا ہے حضرت عباس. تو یہ حضرت عباس کی وفا میں اور باقی سب کی وفا میں فرق کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیجیے تاکہ میں بھی سمجھوں کہ مجھے میری محنت کی قیمت مل گئی. فرق کیا ہے؟ ایک طرف ابو طالب کی وفا، رسول کی وفا، پیغمبر کی وفا، حضرت عباس کی وفا. فرق کیا ہے؟ دیکھیں عزیزوں، فرق سنیے. فرق کیا ہے؟ جناب ابو طالب نے خود وعدہ کیا، جو وعدہ کیا اسے وفا کیا. کیا سننا یہاں؟ علی نے خود وعدہ کیا دعوت ذوالعشیرہ میں، جو وعدہ کیا اسے وفا کیا. محمد نے علی سے وعدہ کیا خلافت کا، اسے غدیر کے میدان میں وفا کیا. کوئی ایک روایت آپ مجھے نہیں دکھا سکتے کہ حضرت عباس نے کبھی حسین سے خود کوئی وعدہ کیا ہو. کیا سننا؟ سنیے، تبرکن چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عباس نے خود امام حسین سے کوئی وعدہ نہیں کیا، تو پھر حضرت عباس کی وفا کیوں مشہور ہے؟ کہ وعدہ عباس نے نہیں کیا تھا، بلکہ مولا علی نے کہا بھیا عقیل کسی ایسے خاندان میں میری شادی کرا دو جہاں سے ایسا بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وعدہ باپ کا تھا، بیٹا وفا کر رہا تھا. جو ہے حضرت عباس کی وفا. جو علی کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرے اسے عباس کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا معصوم کے وعدے کو کوئی غیر معصوم بھی پورا کر سکتا ہے؟ وعدہ تو مولا علی کا تھا، لیکن اس وعدے کو وفا کیا سرکار قمر بنی ہاشم. ہماری جان قربان، کیونکہ آج کی مجلس میں باپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، لہذا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. ہاں عزیزوں، یہ حضرت عباس اور شہزادہ علی اکبر جب مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو دکاندار اپنی اپنی تجارت کو روک دیتے تھے، غور سے دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ چچا بھتیجے کی یہ جوڑی سلامت رکھے. جب چچا کو دیکھتے ہیں تو علی یاد آ جاتے ہیں، جب بھتیجے کو دیکھتے ہیں تو نبی یاد آ جاتے ہیں. اجرکم من اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم سرکار ہے سید الشہداء. عزیزوں، شب عاشور حضرت عباس شہزادے علی اکبر کے پاس آئے. میرے لال کچھ دیر میرے ساتھ چلو. علی اکبر چچا کے ساتھ ساتھ چلے. 34 سال کے چچا، 18 برس کا بھتیجا ایک خیمے میں آئے جہاں کوئی اور موجود نہیں تھا. ایک کرسی رکھی ہوئی تھی. عباس نے علی اکبر کے دونوں بازوؤں کو پکڑا، کہا میرے لال کچھ دیر کے لیے اس کرسی پر بیٹھ جاؤ. شہزادے علی اکبر کرسی پر بیٹھے. بڑی تیزی کے ساتھ حضرت عباس دو زانو ہو کے سامنے بیٹھ گئے. علی اکبر نے اٹھنا چاہا، حضرت عباس نے علی اکبر کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا. میرے لال کچھ دیر بیٹھے رہو، یہ تمہارے چچا کا حکم ہے، میرے لال بیٹھے رہو. اب عزیزوں نگاہیں علی اکبر کے چہرے پر ہیں. کچھ دیر شہزادے نے انتظار کیا، پھر کہا چچا آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بے چینی محسوس ہو رہی ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ قسم خدا کی عزیزوں، مجلس تو یہیں پر تمام ہو سکتی ہے اگر آپ محسوس کر لیں. حضرت عباس کہتے ہیں میرے لال کہنا کچھ نہیں ہے، یہ آخری رات ہے، دل چاہتا ہے جی بھر کے تمہارا چہرہ دیکھ لیں.
اب عزیزوں آپ بتائیے کہ جب چچا کو اتنی محبت ہے، بہنوں کو اتنی محبت ہے، پھپھیوں کو اتنی محبت ہے علی اکبر سے، تو پھر علی اکبر کے باپ کو علی اکبر سے کتنی محبت ہے؟ بی بی ام لیلہ کہتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات کے کسی پہر میں میری آنکھ کھل جاتی، میں نے دیکھا کہ علی اکبر کے گہوارے پر کوئی سایہ جھکا ہوا ہے۔ میں گھبرا کے اٹھی، قریب پہنچی، جا کے کیا دیکھا کہ حسین ابن علی اکبر کے گہوارے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، علی اکبر کے لب و رخسار کے بوسے لے رہے ہیں۔ ام لیلہ کہتی ہیں آقا اتنی رات کو آپ علی اکبر کے گہوارے کے قریب کا، ام لیلہ علی اکبر کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی۔ بس عزیزوں بس، ساری باتیں اپنی جگہ۔ اب ذرا سوچئے کہ جب وہ علی اکبر حسین کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں آقا میرے بابا اب مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، تو حسین کے دل پر کیا گزر گئی ہو؟ کہ امام حسین اٹھے اور پھر بیٹھے، پھر اٹھے پھر بیٹھے۔ کہ میرے لال تم نے کیا کہا؟ کہ بابا میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہ میرے لال کوئی باپ اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کہ بابا اب اشقیاء کے تانے سنے نہیں جاتے۔ عزیزوں مکمل شہادت نہیں پڑھوں گا، 2-3 اشارے، مجلس تمام۔ عزیزوں شہزادے علی اکبر میدان میں آئے، تلوار چلا رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، دیکھیے عزیزوں میں سمجھتا ہوں کہ بیٹے کو باپ سے کتنی محبت ہے، اندازہ لگائیے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ شہزادہ بڑی شدت سے جنگ کر رہا ہے، علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، دن بھر بابا کے ساتھ ساتھ جنازوں کو اٹھایا ہے، لیکن علی اکبر تلوار چلا رہے ہیں ایسے کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے لشکر کو کاٹ کے پھینک دیں گے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں ذرا قریب پہنچ گیا اور میں نے سوچا کہ یہ کون سا جذبہ ہے، یہ کون سی قوت ہے، یہ کون سی طاقت ہے کہ یہ 18 برس کا نوجوان اس طرح سے جنگ کر رہا ہے۔ حمید کہتا ہے میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا اور میں نے سنا کہ علی اکبر تلوار چلا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ ان میں جو بچے گا وہ میرے بابا سے لڑے گا۔ شہزادے کی تلوار چل رہی ہے۔ عزیزوں اون محمد گھوڑے سے گرے، آواز دی ماموں مدد کے لیے آئیے۔ جناب قاسم گھوڑے سے گرے، یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے، آواز دی آقا میری مدد کے لیے آئیے۔ لیکن جب شہزادے علی اکبر گھوڑے سے گرے تو کیا آواز دی؟ کیا آواز دی؟ یا بتا علیکم منی السلام، اے بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ مدد کے لیے نہیں بلایا علی اکبر نے۔ اے شہزادے آپ مدد کے لیے کیوں نہیں بلا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے علی اکبر جواب دیں کہ جب اون محمد نے بلایا تھا بابا گئے تھے، کم سے کم بنی ہاشم کے اور جوان مدد کرنے کے لیے موجود تھے۔ ارے جب چچا عباس نے بلایا بابا کی کمر شکستہ ہو گئی، لیکن میں کمر سنبھالنے والا موجود تھا، لیکن اب تو کوئی موجود نہیں۔ ارے میرا بابا تنہا ہے، آئے گا تو کیسے آئے گا؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ صبح کا میں سرکار سید الشہداء، میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا۔ عزیزوں حسین چلے، 10 مرتبہ گرے، 10 مرتبہ اٹھے علی اکبر تک پہنچنے میں۔ عزیزوں جب حسین گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، یا علی کہہ کے اٹھتے تھے۔ آئینہ آئینہ علی میرے لال تم کہاں ہو، آئینہ آئینہ علی میرے لال تم کہاں ہو۔ جب آخری مرتبہ حسین گرے تو اب اٹھنے کی قوت نہ رہی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حسین
علی اکبر سے چند قدم کے فاصلے پر تھے. ادھر سے علی اکبر آواز دے رہے تھے بابا ادھر آئیے ادھر آئیے. اب حسین میں اٹھنے کی قوت نہ تھی. اس طرح اپنے لال کے قریب پہنچے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا آگے بڑھتا ہے. اس طرح سے حسین علی اکبر کے قریب پہنچے. بس قبلہ مجلس تمام. سینے سے برچی کی ہنی کو نکالا حسین نے. لاشے کو اٹھانا چاہا. آل رضا مرحوم کہتے ہیں کہ حسین نے علی اکبر کی پشت کے نیچے دونوں ہاتھوں کو لگایا, نجف کا رخ کیا. مشکل کشا علی, میرے حاجت روا علی, کریل جماع کی لاش اٹھاتا ہوں یا علی. یہ کہہ کے حسین نے لاشے کو اٹھایا. 2 قدم آگے بڑھے, پھر لاشے کو زمین پر رکھا, پھر اٹھایا, پھر زمین پر رکھا. اب حسین نے خیمے کی طرف دیکھا. چھوٹے چھوٹے بچے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. آواز دی بچوں آؤ آگے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ. عزیزو ہمارے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو میت کے امور سے دور رکھا جاتا ہے. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے لیکن بچوں کو دور رکھا جاتا ہے. کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ بچوں سے کہا جائے کہ پانی لاؤ غسل دینا ہے, بچوں سے کہا جائے کہ کفن پھاڑ دو. بچوں کو ان امور سے دور رکھا جاتا ہے. چھوٹے بچے ہیں, دل کمزور ہے, نہ معلوم کیا اثر ہو, لیکن ہائے زہرا کے لال کی مظلومی. حسین بچوں کو بلا رہے ہیں, بچوں آؤ آگے اپنے بھیا کا لاشا اٹھاؤ. بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے, جتنا رونا ہو رو لیجئے. اب یہ بچے جو آئے یہ 13 سال کے بچے نہیں تھے, یہ 11 اور 12 سال کے بچے نہیں تھے, یہ 10 سال کے بچے بھی نہیں تھے. اس عمر کے بچے تو حسین پر پہلے ہی جان قربان کر چکے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے, 3 سال کا, 4 سال کا بچہ, کوئی 5 سال کا بچہ. اب آپ مجھے بتائیے اتنی عمر کے بچے کیا جانے کہ لاشا کیسے اٹھتا ہے. آج تو اب جو یہ بچے آئے تو علی اکبر کے لاشے سے لپٹ گئے. کوئی بچہ سر سے لپٹ گیا, کوئی بچہ گلے سے لپٹ گیا, کچھ بچے کمر سے لپٹ گئے, کچھ بچے ہاتھوں سے لپٹ گئے, کچھ بچے پیروں سے لپٹ گئے. اب آگے آگے بچوں کے ہاتھوں پہ علی اکبر, پیچھے پیچھے حسین, والیہ واکبرہ.